حضور کہتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، میں حفاظت کروں گا، خدا کہہ رہا ہے۔ منافق ہے، دشمن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تمام ہے حاجی، اس میں کافر بھی ہے، اس میں مشرک بھی ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں مومن بھی ہے، اس میں اقرار کرنے والے بھی ہیں، اس میں انکار کرنے والے بھی ہیں۔ اقرار کرنا اور بات ہے، انکار کرنا اور بات ہے۔ اقرار کرو گے جنت ملے گی، انکار کرو گے جہنم مل جائے گا۔ اقرار ولایت کرو گے جنت میں جاؤ گے، انکار ولایت کرو گے جہنمی ہو جاؤ گے۔ اقرار کرو، اقرار کر کے خم میں زبانیں بدل گئی، پتلی نماز اور اذانیں بدل گئی۔ اقرار کر کے خم میں زبانیں بدل گئی، پتلی نماز اور اذانیں بدل گئی۔ دیندار کے فروغ بنے بیٹھے ہو نذیر، اسلام تو وہی دکانیں بدل گئی۔ یا علی یا علی یا علی۔ آپ لوگوں کو دیکھیے کہ جب ابو الفیل ابراہہ آیا، ہاتھیوں کے ساتھ آیا، کیوں آیا تھا؟ خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے، اللہ کا گھر، مقدس گھر، پاکیزہ گھر، اس کو اٹھانے کے لیے آیا۔ تو عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ مجھے دے دے۔ میں تو آپ کو سردار سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ آپ آئیں گے، خانہ کعبہ کو نہ توڑو، خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤ، خانہ کعبہ پہ کوئی آر تو یہ کہیں گے۔ عبد المطلب کا عقیدہ دیکھیے اور عبد المطلب کی بات سنیے۔ عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا، مولانا آئیے، مولانا مل کر کلمات پڑھیے، مولانا صاحب آئے ہیں، آئیے مولانا، آئیے مولانا، آئیے تشریف رکھیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ مولانا علی اصغر حیدری صاحب ایک خطیب ہیں، ایک عظیم ذاکر ہیں اور ایک مبلغ ہیں، اور بڑی عزت پائی انہوں نے، اور خدا بند عالم جسے چاہے عزت دیتے، جسے چاہے مرتبہ بڑھا کرتے۔ خدا کا کام ہے یہ، اور بندہ اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا میرے اونٹ مجھے دے۔ وہ کہتا ہے تو آپ سردار ہیں، اگر آپ سردار ہیں تو آپ کو کہنا دیتا کہ خانہ کعبہ کو بچا لیجئے، نہ ڈھائیے۔ عقیدہ دیکھیے، عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، میں کیسے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اونٹ میرے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ارے غور نہیں فرمایا محترم، ایک پیغام ہے، جس کی جو چیز ہے وہ اس کی حفاظت کیا کریے، پیغام ہے۔ کہ سلوات پڑھی محمد والے محمد وعجل فرجهم وعلی محمد۔ تو ایک مل کر سلوات پڑھی محمد والے جس کی جو چیز ہے اس کی حفاظت کیا کریں، اپنے اولاد کی حفاظت کریے، اپنی ملکیت کی حفاظت کریے، اپنی دولت کی حفاظت کریے، اپنے گھر کی حفاظت کریے، اپنے امام بارگاہوں کی حفاظت کریے، اپنی مسجدوں کی حفاظت کریے، اپنے اسٹیٹ کی حفاظت کریے، اپنے ملک کی حفاظت کریے، پوری کائنات کی حفاظت کریے، کیونکہ علی مولا کائنات ہے۔ یا علی یا علی یا علی، علی، تو پوری کائنات کی حفاظت مولا کرتے ہیں۔ اب یہ اونٹ لے کے گئے، یہاں پر جیسے ہی ہاتھی آگے بڑھے، عبد المطلب علیہ السلام نے ابو طالب علیہ السلام سے کہا بلندی پہ چڑھ جائیے، ابو قبیس کی، اور دیکھیے اللہ کی نصرت آ رہی کہ نہیں۔ میں کیا محترم، یہاں پر ابو طالب علیہ السلام نے کہا تیرن ابابیل، ابو الفیل تیرن ابابیل، وہاں سے اللہ کی نصرت آ رہی ہے۔ دیکھیں چھوٹا سا جانور تھا لیکن ہاتھی بہت طاقتور جانور تھا۔ اللہ نے کہا میں فطرت ہی بدل دوں گا، چھوٹے سے جانور سے بڑے طاقتور جانور کو مار کے بتایا دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، اور قوت ربانی جو علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، طاقت اللہ کی علی کے پاس ہے۔ ابو طالب نے کہا یہاں پہ ابابیل اڑتی ہوئی آئی اور ایک ایک کنکری پھینکتی جاتی تھی اور ہاتھی تباہ ہو جاتے تھے، خانہ کعبہ بچ گیا۔ ایک جبریل امین نے کہا اے ابابیل، ایک ابابیل سے کہا جا اور کار میں بیٹھ جا، کار میں بیٹھ گئی۔ یہاں پر غدیر کا میدان آیا، غدیر کا میدان جیسے ہی ہوا اور ایک مرتبہ حارث بن نعمان فہری نے فرمایا یہ ولایت
آیت علی کی علی ولی اللہ جو آپ پڑھ رہے ہو نمازوں میں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اذان میں پڑھو کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا کہ آپ نے ہم پر جو حاوی کر دیا ہے، کہ حاوی نہیں کیا؟ اگر اللہ کی طرف سے تو سائل سائل بعذاب واقع، مجھ پر عذاب آئے۔ اب جبریل نے کہا اے ابابیل اڑ اور اس پر پتھر مار کے بتا کہ کعبے کے دشمن پر بھی پتھر آتا ہے، علی کے دشمن پر بھی۔ یا علی یا علی یا علی مل کے ایک سلوات بھی پڑھی ہے محمد والے محمد پر۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اذان محترم۔ چاکلیٹ مولانا کو چاکلیٹ دیجیے، چاکلیٹ اور پانی کولڈ ڈرنک بھی۔ ایک سلوات پڑھی محمد، ایک سلوات پڑھی ہے محمد والے محمد۔ تو مکے میں قحط پڑا، مکے میں قحط پڑ گیا، جانور مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، فصل نہیں اگ رہی کیونکہ پانی نہیں ہے، لوگ اپنے بتوں کو لے کر آ رہے ہیں، لات منات عزا ہبل، ایک کے بڑھ کر ایک بت آ رہے ہیں۔ ہبل سب سے بڑا بت، 360 بت آ گئے، میدان میں رکھ دیے گئے، دعا کرتے رہے اے ہبل اے لات اے منات بارش برسا دے، تو بارش نہیں برس رہی، قحط پڑا ہوا ہے، جانور مر جا رہے ہیں، انسان بھوکے ہیں، پانی سے گزارا کر رہے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ آب زمزم تو ہے وہاں پہ، ہے نا؟ اب کہا کہ بنی ہاشم کو دعوت دی جائے۔ ایک مرتبہ جیسے کا ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے کون آ رہا ہے، دیکھا گیا اللہ کی نشانی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے، ابو طالب علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، کندھے پہ بٹھائے ہوئے، رسول کے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس آئے اور ہاتھ کو بلند کر کے کہا اس آخری نشانی، تیری نشانی کے بدولت طفیل میں صدقے میں بارش برسا دے، بس یہ کہنا تھا۔ بارش برس گئی، لوگ جو سیراب ہو گئے، رحمت برس گئی، یہاں پہ رحمت برسی۔ خدا بند عالم کی مشیت نے کروٹ لی، خدا بند عالم کی مشیت نے فرمایا آج ابو طالب تو نے میرے حبیب کے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی ہے، غدیر کا میدان ہوگا، سوالات کا مجمع ہوگا اور محمد مصطفیٰ علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے مدد تو مولا محمد باقی۔ شکریہ شکریہ، یہ تو آپ کی عزت افزائی ہے، ورنہ ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں اور آفتاب سے روشنی مہتاب لیتا ہے، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا۔ شمس محمد مصطفیٰ ہے اور قمر مولا کائنات۔ شریعت مولا کائنات سے چلتی ہے، قمر سے چلتی، شمس سے نہیں چلتی، سورج سے نہیں چلتی۔ شریعت ہے جو فقہ ہے، جو عمل ہے، وہ شریعت ہے، وہ علی سے چلتی ہے۔ اب الیوم اکملت لکم، جہاں دین کامل ہو گیا، دین کامل علی کے ولایت پہ۔ نماز سے نہیں دین کامل ہوا، روزے سے دین کامل نہیں ہوا، زکوٰۃ سے دین کامل نہیں ہوا، حج سے دین کامل نہیں ہوا، امر بالمعروف سے دین کامل نہیں ہوا، تولت سے کامل نہیں ہوا، تبرہ سے کامل نہیں، علی کی ولایت پہ کامل ہو گیا۔ ارے جو دین علی کی ولایت کے بغیر کامل نہیں ہوتا تو اے مولوی تیری 2 ٹکے کی نماز علی کی بغیر کیسے کامل ہو جائے گی؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد۔ بس شورا کرام زیادہ ہے، ایک نقطہ آپ سماعت فرمائے، پھر آغاز محفل ہو جائے گا، شورا کرام آپ کے حوالے کریں گے۔ ہمارے واکولہ سے آئے ہوئے، میرا روڈ سے آئے ہوئے مبارک صاحب بہت ہی بیتاب ہیں اپنے کلام کو پیش کرنے کے لیے مولا کائنات کی بارگاہ میں۔ انہیں سب سے پہلے اور سلمو بھی آئے ہیں، کیا نام قمر عباس قاسم صاحب، قاسم۔ تو عزائم محترم غور فرمائیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت۔ اللہ راضی کب ہوگا؟ جب آپ علی کو راضی کرو، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو راضی کریے، اس کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تو آج سمجھ میں آیا کہ دین کامل آدم پہ نہیں ہوا، نوح پہ نہیں ہوا، ابراہیم پہ نہیں ہوا، موسیٰ پہ نہیں ہوا، عیسیٰ پہ نہیں ہوا، خاتم النبیین پہ نہیں ہوا، ابو طالب پہ نہیں ہوا، عبد المطلب پہ نہیں، بلکہ علی کی ولایت پہ دین کامل ہوا ہے۔ اور قدیر سے ہی علی
واجب اور مستحب کا فرق میں سمجھا دوں. مستحب آپ کریے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہ کریے تو کوئی مسئلہ نہیں. واجب کیا تو ثواب، نہ کیا تو عذاب. کیا تو ثواب، نہ کیا تو عذاب. میں کیا سنا دے محترم، اگر علی کی ولایت واجب نہ ہوتی قدیر کے میدان میں ہر بن نعمان فہری کے اوپر عذاب نہیں آتا. یا علی یا علی یا علی یا علی. بس ایک نقطہ آپ عرض فرمائے، پھر شورا اطراف اور پھر مولانا صاحب کی تقریر بھی ہے. بڑی دور سے مولانا تشریف لے آئے ہیں آپ لوگ. اور دیکھیں کہ آپ جنگ کا ایک جنگ احد کا واقعہ، شیطان نے آواز بلند کر دی تھی کہ مات محمد مارے گئے تو لوگ ڈر کے پہاڑ پر بھاگ گئے. لوگ ڈر کے پہاڑ پر بھاگ گئے کہ ہمارا محمد مر گیا. لیکن مولا کائنات میدان میں ٹکے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علی کے ہوتے ہوئے محمد مر ہی نہیں سکتا. علی کے ہوتے ہوئے محمد نہیں مر سکتا. ایک مرتبہ کافروں کی تلوار حضور کی گردن تک آ گئی، داڑ شکستہ ہو گئی. اب حضور نے یا علی کہہ کے آنکھ بند کیا، جیسے آنکھ کھولی کافروں کی گردن زمین پر پڑے ہوئے تھے. اب تک تو تلوار نظر آ رہی تھی، آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو کافروں کی گردن. مولا علی دائیں ہاتھ سے تلوار یہ ہے طواف کر رہے ہیں. حقیقی طواف کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. طواف ہو رہا ہے، حضور ہے، علی کی تلوار ہے، علی تلوار ایسے رکھے ہوئے ہیں، کافروں کی گردن یوں اڑتے جا رہی ہے اور علی کا گھوڑا مولا علی کا گھوڑا طواف کر رہا ہے حضور کے ارد گرد. پتہ چلا یہ طواف حقیقی طواف ہے. محمد مصطفیٰ کے ارد گرد علی مرتضیٰ طواف کر کے بتا رہے ہیں کیا محمد مر جائے وہاں کعبہ ہو جاتا ہے، اور محمد نے آواز دے کے بتایا کیا علی مر جائے وہاں پہ بھی کعبہ ہو جاتا ہے. یا علی یا علی یا علی علی یا. اب مولا کی تلوار ایسے تھی، کافروں کی گردن اڑ رہی تھی. اب مولا نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں تلوار پھینکی اور دائیں ہاتھ سے محمد مصطفیٰ کو بلند کیا اور آواز دیتے جو اپنے دوست بھاگ رہے تھے، ماتا محمد مرا نہیں ہے، محمد زندہ دیکھو. اٹھا کے کہا ہاتھوں میں اٹھا کے محمد مرتا نہیں، محمد زندگی عطا فرماتا ہے، محمد مصطفیٰ زندہ ہے، آ جاؤ واپس آ جاؤ، محمد مصطفیٰ زندہ ہے. ایک مرتبہ مشیت نے انگڑائی لی، کروٹ بن لی، کہا آج علی نے محمد کو اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا ہے کہ محمد مرا نہیں کرتا، قدیر کا میدان ہوگا، یہی محمد علی کو بلند کر کے کہے گا آج علی آج علی آج علی مولا محترم. خدا بند عالم اس خلیل سے عدد کو قبول فرما لے. ہم میں سے جو کوئی حج عمرہ ذات کے متمنی حرمین شرفین کی بلدین کی زیارت سے نواز دے، پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے بطوں کی جان و مال و عزت و آبرو اولاد کی حفاظت فرما دے. ہماری ماں بہنوں کو ضرور عطا فرما دے. ان کی آواز کو ساتھ تو یہ شاہد الاسعار ممرہ کی جانب سے آغاز ہو رہا ہے محفل جشن قدیر کا جشن. اور میں سب سے پہلے سلموں کو قاسم صاحب کو حوالے کرنے سے پہلے جن کی آغوش ہے خالی وہ پسر لے جائے، جن کی آغوش ہے خالی وہ پسر لے جائے، جن کو دکھتا نہیں وہ نور نظر لے جائے، جن کی آغوش ہے خالی وہ پسر لے جائے، جن کو دکھتا نہیں وہ نور نظر لے جائے. کیوں مایوس کو لے کر زمانے سے کہو جتنے فطروں سے جشن سے پر لے جائے. یاری یاری حاضری علی. میں آواز دوں گا قاسم سلموں کو آئے اور نظرانہ عقیدت پیش کریں. آپ کو آپ دیں گے، آپ کا تو وقت آئے گا. آپ بڑے مولانا ہیں، بڑا مقام ہے، بڑی منزلت ہے، بڑا وقار ہے، بڑی عزت ہے. ماشاءاللہ آپ کو حیدری
ہاں وہی چلے گا، کوئی بات نہیں. آپ کا پہلا چینل تو عالمی ہو چکا ہے. بھیونڈی ازاداری ایسے کر لیتے ہیں. واقعی بیٹا بلایا جائے. صحیح ہے تقریر کا لطف آ رہا ہے. یہ نیا ذائقہ اس کے بعد میں نہیں یہ ترتیب صحیح ہے. محمد والے محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ رہی ہے ایسے جو چاہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم. سب کچھ ماشاءاللہ سمجھا اور سمجھایا ہوا ہے، مگر فذکر وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ذکر کو کرتے رہو کیونکہ ذکر مومنین کے لیے نفع بخش. اور یہی حکم ہے کہ ہم ذکر اور تذکرہ کرتے رہیں. اسی سے لفظ ذاکر بھی وجود میں آتا ہے. ہمارے یہاں ایک مخصوص اصطلاح ہو گئی کہ ماشاءاللہ پکار لیا جائے گا نام وغیرہ. اتنی لمبی فہرست اگر رہے گی اس کے لیے پوڈیم چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے آپ کے درمیان یہ جشن غدیر جو سمٹ کر اس حجرے تک آیا ہے، تو پوچھ کے لکھ لینا نا. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں تو سمجھتا ہوں میں سب کے نام یوں ہی پکار سکتا ہوں. کیا کہنے تو جب نگاہوں کے سامنے ہی 8 عدد ہوں تو بہرحال اس کی انشاءاللہ ترتیب دے لیجئے گا. 2 منٹ مجھے بھی برداشت کر لیں. ہاں یہ ماحول آپ دیکھ ہی رہے ہیں، برداشت نہیں کرنے والا ہے. تو نہیں ہے ماشاءاللہ سب رہے گا. آخر وقت کا خورشید بھائی تک آواز پہنچ رہی ہے الحمدللہ. اور زیادہ تیز ہو جائے گی تو بھی کانوں کو لگے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ غدیر کانوں کو لگے. غدیر دل کو لگے تو غدیر ہے. یہ تو اصحاب پہ تھا کہ آنکھیں کھولے رہیں، کان سماعت جاری رہے. ہمارے لیے غدیر دل میں ہوتا ہے. اور دل وہ جگہ نہیں ہے جہاں جا کے کوئی صرف ٹھہر جائے، بلکہ پورے وجود میں دل اپنی خون کی سپلائی سے لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. اور آخری منزل پر غدیر میں جو ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہیں. آج ہم اپنا وقار کھوئے ہوئے ہیں. جو ہمارا وقار تھا، جو ہمارا دبدبہ تھا، جو ہمارا سب کچھ، وہ آپ کے پیش نظر ہے. اس پر بولنے والا مردود زمانہ ہے. یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم ایسی گاڑی پہ سوار ہیں، ایسے جہاز پہ سوار ہیں جو ڈوبنے والا ہے، پھر بھی مطمئن بیٹھے ہیں. جتنے ذمہ دار ہیں جس شعبے کے بھی،
چاہے وہ شاعری کا شعبہ ہو، ذاکری کا شعبہ ہو، علماء کا شعبہ ہو، یہ ہر ایک جو ہے یہ بھول چکے ہیں کہ ایک معاشرہ جس میں نسلوں کو رکھنا ہے تاکہ غدیر پہنچتی رہے. یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، غدیر کم ظرفوں تک بھی پہنچتی ہے، اعلیٰ ظرفوں تک پہنچتی ہے. کم ظرفوں تک غدیر پہنچتی ہے تو انہیں خلافت چاہیے، اعلیٰ ظرفوں تک غدیر پہنچتی ہے تو انہیں ولایت اور مولا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ منکر غدیر کم ظرف ہوگا، یہ طے ہے. اور کم ظرفی کے لیے کوئی الگ پیڑ نہیں ہے کہ یہ کم ظرفی کا پیڑ ہے اور یہیں سے کم ظرف پیدا ہوں گے. جس گھرانے میں تہذیب و تربیت کا فقدان ہو جائے وہاں بچوں کے وجود میں ظرف کی کمی آ جاتی ہے. سیدھی سی باتیں ہیں. غدیر اگر ہمارے گھروں میں ہے تو غدیر ظاہر بھی ہو. کیا ہے غدیر؟ پہلے یہ طے کریں کہ جو دین کامل ہوا غدیر میں، وہ غدیر کیا ہے؟ خالی یہ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. مولا کے معنی نہ بتائے جائیں. مولا ہے کیا؟ اصل نبوت تو ختم ہو رہی ہے، خاتم النبیین ہے مصطفیٰ، لیکن وہیں پر جب روکا گیا نبی کو تو آواز دی کہ یا ایھا الرسول بلغ. کیا کہہ کے روکا؟ رسول، میرے رسول پہنچا دو. کس سے کہا؟ رسول سے. اب کیا پہنچا دو؟ نبی نے پورے مجمع سے کیا پوچھا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تمہارا مولا ہوں، تم سے اولا ہوں؟ تو اولا کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ آج اس نظام کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ جس نظام کے لیے مجھے آخری بنا کے بھیجا گیا تھا، جس کے لیے مجھے آخری بنا کے بھیجا گیا تھا، آج سے اس نظام کا آغاز ہو رہا ہے. وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام تھا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. یعنی جس رسول کو روکا تھا غدیر میں، اسی رسول کے لیے قرآن میں ایک آیت یہ بھی رکھی کہ میرا نبی مومنین کے نفسوں پہ اولا ہے. کیا ہے؟ اولا ہے. یعنی جا رہا ہے خاتمیت، خاتم النبیین ہیں یہ، آخری رسول ہیں یہ، ختم الرسول ہیں یہ، جا رہے ہیں. غدیر میں اصل معاملہ کیا ہے جسے ہمیں عالم اسلام تک پہنچانا ہے. اور بحمداللہ آج ہمارے مولانا ذاکر شاہ خراسان عصمت رضوی صاحب نے